اچھا سر، آج کا آخری سوال. جی جی بتائیں. آج کل ہر جماعت اپنی طرف بلاتی ہے اور حدیث سناتی ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو. ہاں جی. کیا آج کل ہم جماعت اور اس کے امیر کو پکڑے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، یا بیعت ہونا یا امیر پکڑنا بھی ضروریات دین میں شامل ہے؟ ضروریات دین میں اس وقت شامل ہوگا جب بیعت خلافت ہوگی. میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ بیعت طریقت اور بیعت خلافت میں فرق. باقی اگر آپ جماعتوں پہ جائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تبلیغ جماعت والے آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ دعوت اسلامی کے امیر کو پکڑ لیں؟ دعوت اسلامی والے الاؤ کریں گے کہ آپ تبلیغ جماعت کے امیر کو پکڑ لیں؟ جماعت اسلامی والے تنظیم اسلامی کا، تنظیم اسلامی والے جماعت اسلامی کا، اور پھر سیاسی اختلافات اپنی جگہ. یہ احادیث جو یوز کیے ہیں نا جماعتوں نے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیے ہیں. اس جماعت سے مراد پارٹی یا اس کا امیر نہیں تھا، اس سے مراد مسلمانوں کی مین سٹریم ہے. جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں تلوار اٹھائی تھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، کہ انہوں نے جماعت کو توڑنے کی کوشش کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص امیر کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کے اوپر اتفاق ہو جائے، کوئی اس کے مقابلے پہ کھڑا اس کو قتل کر دو. اب حضرت علی کو تو انہوں نے خلیفہ بلکہ حضرت علی جو 6 رکنی کمیٹی تھی بخاری میں آتی ہے، ان میں سے 2 ہی ممبر باقی تھے جو سلیکٹ ہوئے. ایک حضرت عثمان ہو گئے، حضرت علی بچ کے. ٹھیک ہے. حضرت طلحہ زبیر تو ویسے ہی دستبردار ہو گئے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ٹائی پڑ گئی تھی، انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں ڈیسیژن کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عثمان کے دور میں فوت ہو گئے تھے. تو اس کمیٹی کے 4 بندے ہی صرف باقی تھے جو صحیح بخاری میں 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی. 3700 نمبر حدیث ہے بخاری میں. طلحہ، زبیر اور حضرت علی، یہ 3 بندے بچ گئے تھے. عبد الرحمن بن عوف تو ہو چکے تھے. سعید ابن زید بھی، یعنی وہ اس کمیٹی میں تو نہیں تھے لیکن وہ اشرا مبشرہ کے اندر آتے ہیں. اور ابو عبیدہ بن جرح بھی فوت ہو چکے تھے تعاون کے مرض میں. یعنی وہ 6 رکنی کمیٹی میں سے 3 بندے رہ گئے تھے. ان میں سے تو وہ 2 تو اپنی پہلی آلریڈی دستبرداری کر چکے تھے، کیونکہ جب ٹائی پڑی تھی تو بخاری میں آتا ہے کہ آخر میں حضرت عثمان اور حضرت علی رہ گئے تھے، جن میں سے حضرت عثمان کو چنا گیا تھا. تو آٹومیٹکلی حضرت علی کا ہی خلیفہ بنتا تھا. پھر حضرت علی کے خلاف اس طریقے سے کھڑا ہونا یہ غلط تھا. اور پھر حضرت معاویہ نے بیعت بھی نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ جماعت سے حضرت معاویہ ہٹے تھے، اس لیے حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. اور وہ یہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ حدیث جو ہے یہ پوری پڑھیں، مستدرک الحاکم میں 399 نمبر حدیث ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا. اس جماعت سے مراد امت کی مین سٹریم ہے، پارٹیاں نہیں ہیں. باقی جماعت المسلمین والے جو حدیث لیتے ہیں بخاری اور مسلم سے کہ جی جماعت المسلمین کو اور ان کے امام کو پکڑ لو، وہ امامہم ہے، امامہو نہیں ہے. امامہو ہوتا تو مطلب تھا کہ جماعت کا امام، امامہم مسلمانوں کا امام. ٹھیک ہے. مسلمانوں کا امام کون ہوگا؟ جو خلیفہ ہوگا. اور پھر وہ جماعت میں وہ جو بخاری مسلم میں جماعت المسلمین والی تے ہے نا وہ گول والی ہے، اور ہماری جو یہ والی تے ہے نا ان کی تے سیدھے والی ہے. یہ تو ہے ہی نہیں جماعت. تے ہی فرق ہے، بڑا فرق ہے نا. عربی تے وہ تے استاد کا فرق ہے نا، 2 تا مختلف نے. تو اس سے مراد امت کی مین سٹریم ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر یعنی اسی طریقے سے ڈاکٹر سراج صاحب نے بھی یعنی وہ جماعت کے اوپر جتنی حدیثیں لی ہیں کہ جماعت کو پکڑو، جماعت کے بغیر کچھ نہیں، اس سے مراد اجماع امت ہے، یا وہ حکمران جس کو مسلمان اجتماعی طور پہ خلیفہ کے طور پہ چن لیں کہ آپ اس کی بیعت کریں گے، وہ اس کے لیے کہ آپ اس کو پکڑ کے رکھو. وہاں پہ بھی اگر کسی کا علمی اختلاف ہو تو وہ بھی اس لیول کے اوپر واجب نہیں ہے. ہاں بغاوت پہ کوئی کھڑا ہو جائے تب ہے، ورنہ تو سعد ابن عبادہ نے تو حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی ہے، تو حضرت ابوبکر نے ان کو قتل تو نہیں کیا، انہوں نے حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی. حالانکہ وہ بڑے جید صحابہ میں سے خزرج کے سردار تھے. اصحاب صفہ کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا. 155 صحابہ کے، میں نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ ان کا احسان ہے، امت پوری پہ احسان ہے ان کا، ہم ان کے ریگارڈ کرتے ہیں. لیکن اس بنیاد پہ ان کو حضرت بکر صدیق نے قتل نہیں کروایا کہ بھئی تو نے بیعت کیوں نہیں کی ہے. لیکن انہوں نے کوئی پارٹی بنا کے جتھا بنا کے ٹکرائے بھی تو نہیں نا. حضرت علی کو تلوار اس لیے اٹھانی پڑی کہ وہ لوگ ٹکرا گئے تھے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے. باقی واقعہ کربلا ریسرچ پیپر میں نے ڈسکس کیا، نبی اسلام نے پہلی پریڈکشن فرما دی تھی. تو یہاں پر یہ والی جو جماعتیں ہیں یہ اجتہادی جماعتیں ہیں. ایک اسلام میں اچھے طریقے ہیں، اگر کوئی جاری کر رہا ہے کہ جی میں اس طریقے سے اقامت دین کرنا چاہتا ہوں. تبلیغی جماعت سمجھتی ہے ہم اقامت دین جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، ہم چلے سہ روزے یا 4 مہینے لگا کے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہمارا ایک مرکز ہے، ایک ترتیب ہے. ٹھیک ہے. تنظیم اسلامی والے ایک اپنا طریقہ رکھتے ہیں، جماعت اسلامی والے اپنا رکھتے ہیں. تو یہ ساری جماعتیں اگر یہ کہیں گی کہ ہاں اجماع امت ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ اب اس جماعت کے علاوہ جتنے باہر کے مسلمان ہیں ان کی تکفیر بھی پھر ان کو کرنی پڑے گی. تو نہیں کریں گے یہ تکفیر،
یہ کہیں گے کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. باقی جماعتی زندگی تو ہونی چاہیے کسی نہ کسی فارم میں، تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے جماعتی زندگی. بالکل. باقی امیر والا جو معاملہ ہے نا، یہ سب کے سب، یہ پیری مریدی کی بھی جو بیعت شروع ہوئی ہے وہ بھی سارے اجتہادی ایشو ہیں. جب وہ والی بیعت 2 نمبر ہو گئی، بنو امیہ بنو عباس کی خلافتوں کے اندر یعنی بدماشیاں شروع ہو گئی، تو پھر صوفیاء کو موقع مل گیا انٹری مارنے کا. انہوں نے پھر بیعت طریقت پیرلل میں شروع کرا دی. ان کا یہ تو ہے ہی دنیا دار حکمران ہے، تو ساڈی بیعت کرو. یہاں سے یہ سارا بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا ان کا. بیعت فی نفسی کو بری چیز نہیں ہے، بیعت ضرور کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر. بیعت کا یہ مطلب نہیں کہ پیر کہہ رہا ہے بچہ ذبح کر دو، آپ بچہ ہی ذبح کرتے ہیں. فی المعروف میں. ہاں بالمعروف، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، خالق کی نافرمانی میں نہیں ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ روانہ کیا، اس قافلے کا امیر تھا، اس نے آگ کی لکڑیاں جلائیں اور پھر اپنے ساتھیوں کا اس میں کود جاؤ، کیونکہ امیر کی اطاعت واجب ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہم خودکشی کیسے کر لیں، اس میں اطاعت نہیں ہے. تو واپسی پہ آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی. آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے نا تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے. تو انہوں نے اپنی عقل استعمال کی، مقلد نہیں سن. اے مسئلہ ہے مقلد ہوندے ہو کہندے نہیں دیکھو جی بزرگ نے آخر ایڈے پہنچے، بزرگ نے غلط نہیں کر سکتے نا سر. ایڈے بڑا پہنچا کیڑا صحابی سے بڑا پہنچا ہوا کون سا ہو سکتا ہے؟ اس نے بھی اتنی غلط بات کی کہ سیدھا دوزخ میں بھیجنے کا فتویٰ لگا دیا اپنے ماننے والوں کو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس بندے کی بات مان لیتے سیدھا دوزخ میں نکلتے. تو سر صحابی کی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو تسی اپنے بزرگاں نو اپنے کول رکھو سنبھال کے، ٹھیک ہے نا، احترام نال. تو ساری نظروں تو بچا کے رکھو. سانو کوئی نہ کوئی شے انہاں دی نظر آ جاندی ہے، پھر سانو مجبوراً بیان کرنی پیندی. پردہ کراؤ انہاں نو، انہاں دی کتاباں نو بھی پردہ کرو، انہاں دی تعلیمات نو بھی پردہ کراؤ. ٹھیک ہو گیا؟ انہاں نو برکے شروع کرو، ادروائز کوئی نہ کوئی شے انہاں دی نظر آ جائے گی سانو. ٹھیک ہو گیا؟ ظاہر ہے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی غلطی کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ انڈورس نہیں، میں ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا وہ جو اسامہ ابن زید سے ہو گیا تھا ایک جنگ کے دوران، صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک بندے کے اوپر یعنی وہ کافر اور اسامہ بن زید کی لڑائی ہو رہی تھی. جب اس نے دیکھا میں تلوار کے نیچے آ گیا ہوں تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی اس کو قتل کر دیا. نبی علیہ السلام کے سامنے ہوا تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں اسامہ کے اس عمل سے بری ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا قیامت دن اٹھے گا. اور حضور یہ بات اتنی ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے کہا کاش حضور خاموش ہو جائے، کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا اور اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ جرم تو معاف ہو جاتا. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. حالانکہ ڈر سے یقیناً اس نے پڑھا ہوگا، لیکن ظاہری کلمے کا بھی احترام ہے. لیکن سر یہاں مولوی آپ کے نہ کلمے کا احترام کرتے ہیں، آپ کہتے رہتے ہیں مسلمانوں، کہتے نہیں گستاخ رسول اٹھا. دیکھ لو آپ میلاد بھی کروا رہے ہیں، ہر جمعرات میلاد کروا رہے ہیں. ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر پھر بھی جب الیکشن کمپین چلی ہے انہیں کہہ رہی ہے وہی جن نے ختم نبوت والا قانون چینج کیتا سی، نہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہو رہے. ٹھیک ہے نا، غلطی ہوگی ریورس ہو گئی، نہیں معاف کر رہے. یہ سر بڑے تلخ رویے ہیں اور یہ بڑی دور تک جائیں گے. اللہ تعالیٰ معافی دے، اس قوم کی حفاظت کرے اور ان یعنی ایسے تلخ رویوں کے شر سے امت کو بچائے. ٹھیک ہے جی، عشاء کی اذانیں شروع ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.